ذریت عمران شرازی اور دوئے اکٹھا تابوت برآمد کرے سن تشریف رکھو دے ونجو سید عامر عباس ربانی اور ذریت عمران شرازی دعا عرض کر سن ممبر تے آ ونجو دوئے مل کے تابوت سرکار نہ برآمد کرے سن اس تو بعد ماتمداری دعا برے تعجیل ظہور امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیم حافظ مقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ رزقاتو ان وتمتعہ فیہا طویلا اللہم جل ولیک الفرج جعلنا اللہ من اعوانک و انصارک و شیعتک اللہم افعل بنا ما انت اہلو ولا تفعل بنا ما نحن اہلو رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم عظیم عبادتی قبولیت واسطے صلوات سالس ماشاءاللہ اختتامی مراحل ذکر پاک دے قبولیت دعا دا وقت ہے اپنی اپنی دعا دی قبولیت واسطے ہوئی صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا واللعنت اللہ علی اہلہا اما بعد فقد قال امام جعفر صادق علیہ السلام اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین بلند ترین صلوات صلی اللہ محمد انتہائی محترم عاشقان حسین ابن علی کوئی زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں عظیم مدہ خان ممبر تے پہنچ چکن انتہائی نازک جیا وقت ہے تو لہٰذا جتنی تسی محبت فرمے سو میں دو جملے عزت حسین دے تو سنالے سن دنیا دار بندے پیسے نو خدا دا فضل سمجھ دن کوئی آدھا ہے میری کوٹھی ہوئے تا میرے تے ادا فضل ہے کوئی آدھا میرے پتر امریکہ راندے ہومن تا میرے تے اللہ دا بڑا فضل ہے لیکن تیری میری فقہ دا بانی سرکار جعفر صادق فرمے دے پیسہ اللہ دا فضل نہیں دنیا اللہ دا فضل نہیں بلکہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا اللہ جس بندے دے نال فضل کرنا چاہندے قذف فی قلبہ حب الحسین او دے دل وچ حسین دی محبت داخل امام حسین علیہ السلام دی محبت ہی فضل خدا بندی ہے جس کو حسین نہیں اس کو اللہ دا فضل نہیں اللہ اکبر جس کو حسین ہے اس کو خدا دا فضل ہے بڑے سیانے تو انہوں توجہ آکھن دی ضرورت ہی نہیں صبح دے سنن لگی ہو اور ہر ذاکر نال اتنی محبت کر رہے ہو امام حسین علیہ السلام دی ذات وہ ذات ہے جس تو کسی نو اختلاف نہیں جس دے سینے ضمیر زندہ ہے وہ دی جاگیر حسین ابن علی ہے اور کل تو پھر ازادارہ نے حد کر چھوڑی ہے کہ یزیدیت نو ہون منہ لکاون دی جا ہی نہیں لبدی ہوئی ان کر کے مولا حسین نے ازادہ پورے پاکستان نو کربلا بنا دیتا ہے اور میں آدھا ہوں نا ہون بھی اگر کوئی یزید وکیل منہ لکا کے بیٹھا ہے بدبختہ زبان بند کری ہون یزید اتنا نجس ہو چکا ہے جڑا انہوں پاک کرسی اور خود نجس ہو جائے لہذا بدبخت بسم اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ توجہ ہے سرکار امام حسین علیہ السلام دی ذات ایسی پاک ذات ہے
کہ جس تو کسی نو انکار نہیں. بلکہ زیدی صاحب قبلہ دا ایک بڑا پیارا جملہ اور اس مجلس سے زیدی صاحب بھی یاد آگئے. وہ فرماتے ہیں کہ میں لکھنؤ ایک امام برگاہ بیٹھا اور ایک ہندو آ کے میں نے آکھیا میرے گھر بھی مجلس پڑھو. تو میں آکھیا پہلے اللہ دا ذکر کرا تیرا گھر پاک ہوئے, پھر رسول دا ذکر کرا, پھر حسین دا کرا. وہ آدھا جی اللہ نو میں جاندہ ہی نہیں, میں جمعیت بت ویکھن لگا, رسول دا ساڈے مذہب ہی تعارف کوئی نہیں. قبلہ پوچھا حسین نال تیرا کیڑا تعلق ہے؟ وہ آدھا جلے گھر جانا عورتاں تے نگاہ پوندی ہے, میرا دل مطمئن ہو جاندہ ہے, او بیٹی ہے, او بیوی ہے, او ماں ہے, او بہن ہے, اے پہچان میں نو حسین ابن علی ہے. واہ بھائی واہ, سبحان اللہ, اللہ انہاں حتم سلامت رکھے. موسم انسانیت ہے ماشاءاللہ. اقابرین ملت موجود ہیں. مولوی کوثر نیازی صاحب, بابا حبیب شاہ جی, لاہور یوم الحسین بابا جی, انہوں نے تقریر دا موقع دیتا گیا بھئی تو دس تیرے نظریے حسین کیا ہے. سنی آئی, سنیاں دا بہت بڑا عالم آئی, بلکہ وزیر مذہبی امور آئی پی پی دے زمانے چ. وہ کھڑا ہویا تے کہ ایڈا قیمتی جملہ اس آکھیا جیڑا آج تائیں قزل بادشاہ دی رہائش تے لکھے ہوئے, اللہ لے جاوی تو ویکھیں. اس آکھیا جی کیا کہنے اس علی کے جس نے دین کو حسین جیسا بیٹا دیا. آہا آہا, یہ مزاج تا لگا گلا بھئی, یہ مزاج ہے. کیا کہنے اس علی کے جس نے دین کو بابا جی حسین جیسا بیٹا دیا. وہ پڑھ کے لے گئے, بڑی داد ملی. انہوں نے کہا جی سبحان اللہ, نیازی صاحب دی کیا بات ہے. پچھو قبلہ حافظ کفایت حسین صاحب دا خطاب ہے. انہوں نے صد ماریا, نیازی بیٹے میری بات بھی سن کے جا. اس پچھوں دیکھیا, قبلہ فرمایا مان جا, باپ اچھا ہو تو بیٹا اچھا ہوتا. آہا واہ بھائی واہ, اللہ انہاں ہاتھاں دی خیر کرے. سبحان اللہ, جینے رو بھائی. مان جانا باپ اچھا ہو تو بیٹا اچھا ہوتا ہے. تھک گئے ہو تو مقدر ہاتھ چاہ کے امام حسین دے دادے دی حمایت ضرور کرنی ہے. حافظ صاحب فرمایا جب یہ مان گیا تو یہ بھی مان جا. اس ابو طالب کے کیا کہنے جس نے دین کو علی جیسا بیٹا. پڑھ دیتا آج ایک جملہ اور پڑھ. مہربان یا رسول اللہ. مہربانی, جزاک اللہ, شاید سے بڑی مہربانی. راضی رویہ مولا تو انہوں سلامت رکھے. تو آڈی کیا بات ہے. اور قسم بخدا ایک اہل سنت بھائیاں دی کمال روایت ہے. بس یہی پڑھ کے میں بابا جی دے حوالے ممبر کر چھوڑ. اللہم صلی علی محمد وآلہ. اس روایت دی راوی حضرت ام المومنین بی بی عائشہ ہے. اگر کوئی اہل سنت بھائی بیٹھا ہے الحمدللہ اسی محبت دا پیغام دینے. اسی کسے مذہب دے مقدسات دی توہین کرنا حرام سمجھ دیں. اے امام حسین دی مجلس گواہ ہے. ساڑھے اس ممبر تو کسے ذاکر دی زبان چوں کدی کسے مذہب نو تکلیف نہیں پہنچی. اسی مظلوم جے طبقے دے لوگ ہیں. اساں تو صرف اپنے امامہ دا سیرت فضائل مسائل پڑھ دے روی اتا بھی نہیں مقدہ. اساں سب دا احترام کر دیں. صحابہ بھی قابل احترام ہیں, ازواج بھی قابل احترام ہیں, لیکن کچھ دعان تساں بھی کرو کہ جو مقام اللہ اہل بیت نو دیتا ہے وہ منو, جو مقام اللہ صحابہ نو دیتا ہے وہ منو. تو آج دی مجلس سے ونڈ کر چھوڑا کہ کیا مقام اہل بیت ہے, کیا مقام صحابہ ہے. صحابہ دا بہت بڑا مرتبہ ہے. صحابی جتنا متقی ہوئے, جتنا نیک ہوئے, جتنا پرہیزگار ہوئے, جتنا تہجد گزار ہوئے, صحابی محمد دے قدمچ بہ سکتا ہے, محمد دے موٹھے آتے نہیں بہ سکتا. واہ بھائی واہ, اللہ انہاں ہاتھاں کو سلامت رکھے. سبحان اللہ. جتنا بھی نیک ہوئے جنت جا سکتا ہے, جنت دا سردار نہیں ہو سکتا. بس جو انہاں دا مقام ہے وہ منو. اصل بندیاں صحابہ کرام نو نہیں منیا, انہاں دی نہیں منی. انہاں دا نا تو سارے لیں دیں لیکن انہاں دی گل کسے نہیں منی. یہ جڑی جنت دی ٹکٹ والی روایت ہے یہ ساڑھے کسے امام دی تو نہیں. سبحان اللہ. بھائی پرانے جڑے اہل سنت جماعت اس ویڑے نال محبت کردے ہیں, اللہ دی قسم ہے انہاں دے اور رویے ہیں. ایک کچھ ایسے لوگ ہیں جڑے نہ شیعہ ہیں نہ سنی ہیں, پتہ نہیں کسی اور طبقے نال انہاں دا تعلق ہے. اوہ حضرت ابو بکر دا قول ہے
لا یجوز الصراط الا كتب له ولي الجواز، کوئی بندہ پلے صراط گزر کے جنت جا ہی نہیں سکتا جے تائیں علی لکھ کے نہ دے۔ صحابہ دا کم ہے۔ واہ بھائی واہ، بڑی مہربانی بڑی مہربانی لوگاں بسم اللہ بابا جی 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 سوائے کے مرکز حدیث موجود ہے، بابا جی اور گواہی دیندے پہنتے میں بھی پڑھی ہے، ابن حجر اسقلانی دی کتاب ہے۔ چلو ایک دو اور گلاں، حضرت عائشہ نو ملن آئین جناب ابو بکر، اے بھی سوائے کے مرکز ہے۔ او بھائی نہ دی منو، ساڑی نہ منو، انہ دی تا منو۔ او بیٹی کل بیٹھے ہیں تے اچانک حسنین دا بابا آ گیا، او دو دید ہٹ گئی تے علی دے چہرے در دید لگ گئی۔ آئے آئے ہونا رمان لگ سی بھائی، شیعہ سنیہ دی کٹھی مجلس کھڑا پڑتا، بی بی عائشہ کے بابا ملن میں نو آئے ہو، وے تھے علی نو، فرمایا خاموش ہو جا، سمیت ون رسول اللہ، اے میں پیغمبر کو سنے ہیں، ان نظر وجہ علی عبادہ، علی دا چہرہ بیکھنا بھی اللہ دی عبادت شما۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ماحول بنا دیتا ہے۔ اور رل مل کے محبت کرو امام حسین نال۔ اور پھر یہ ساڑیاں گھڑی ہوئیاں نہیں روایتاں، حضرت عبداللہ بن عمر اے بھی صحابی ہیں، انہاں کو کسے پوچھیا تساں جو زمانہ رسالت ویکھیا ہے تے اس زمانے جو منافق دی پہچان کی ہے؟ بھائی شیعہ ذاکر آکے مولوی آکے انہوں نپ لیو تے جے تھوڑا صحابہ آکے تو کم از کم دی غلط منو۔ ایک سلوات پڑھو بلند آواز میں، بس میں مقیدہ پہ آؤ میرے خیال ہے میں نے چھوڑ دے منا چاہیے تھا کہ آخری لفظ اپنے دو سید سردار ممبر تے پہنچ گئے، انہوں نے حوالے ممبر کر کے دعا حاضری مقصد ای بانی دی حیثیت اللہ میرے بناوان دی پھوڑی قبول فرمائے۔ تو بات یاد ہے حضرت عبداللہ بن عمر کل کے پوچھیا کہ زمانہ رسالت جو منافق دی پہچان کیا آئی؟ توجہ توجہ، منافق دی پہچان کیا آئی؟ تو شیعہ دی نہ من، مولوی صاحب دی نہ من، ذاکر دی نہ من، کم از کم صحابی رسول دی گل من لے، اس کا کیا ہی کوئی طریقہ آئی؟ قُنْ نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ بِبُغْضِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ۔ السلام علیکم۔